وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، دلیل نقلی نمبر 3۔ اور آپ تذکرہ کیجئے کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام صدیقاً نہایت راست گو، نہایت سچے تھے، اور نبیًا اللہ کے پیغمبر تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا پیارے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع ولا یبصر، جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی وہ آپ سے کسی چیز کو دور کر سکتے ہیں، بریکٹ میں آپ کے کام نہیں آ سکتے، اور نہ ہی وہ آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں سورت کے آغاز میں دلیل نقلی نمبر 1 میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ دلیل نقلی نمبر 2 میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، اور یہ دلیل نقلی نمبر 3 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ فرمایا کہ آپ ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم کا، حالانکہ ذکر تو اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ کتاب الف لام عہد خارجی ہے، مراد قرآن کریم ہے، تو ذکر تو اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ذکر کیجئے۔ اس کا مطلب یعنی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیجئے۔ ذکر تو اللہ نے کتاب میں کیا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت آپ کیجئے، لوگوں کو بتائیے ابراہیم علیہ السلام کا کہ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور نہایت سچے تھے۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب کے سب معصوم ہوتے ہیں، ان سے کبھی بھی کوئی گناہ کبیرہ سرزد نہیں ہوتا، اور اسی طرح اکثر علماء کے ہاں وہ صغائر سے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی میں صداقت اور سچائی بہت زیادہ ہوتی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی تھا صادق اور امین، اور ان کی صداقت اور امانت ہی کی وجہ سے وہ اپنوں اور غیروں میں معروف اور مشہور ہوتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ان کے والد کا نام آزر، یہ والد بت بنایا بھی کرتے تھے اور بتوں کو فروخت بھی کرتے تھے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا امتحان تھا کہ اپنے والد کو دعوت دو۔ باہر معاشرے میں کام کرنا آسان ہے، اور اپنے غیر مسلم والد یا غیر مسلم بھائی کو جب کہ عمر میں بھی بڑا ہو اسے دعوت دینا بہت مشکل کام ہے۔ تو اب اپنا والد ہے، اور والد بھی کوئی عام نہیں بلکہ بت پرست بھی ہے، اور بتوں کو بنانے والا بھی ہے، بت فروخت بھی ہے، بت بنا کے بیچتا تھا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں، تو دیکھیں سمجھانے کا انداز کتنا مشفقانہ مصلحانہ ہے کہ انہوں نے کہا یا ابتی، پیارے ابا جان، یہ نہیں کہا کہ او مشرک باپ، او بت بنانے والے باپ، کیا کہا پیارے ابا جان۔ تو جتنی آپ کی زبان میں مٹھاس اور لہجے میں خیرخواہی ہوگی، بات سنجیدگی اور درد دل سے ہوگی، اتنی وہ پر اثر ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، تو فرمایا قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، تم دونوں جا کر فرعون کو دعوت دو، لیکن بات نرمی سے کرو، امید ہے کہ شاید وہ نصیحت حاصل کر لے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے بڑا آج کے دور میں کوئی نہیں، اور
اس کا مخاطب فرعون سے بڑا کافر نہیں ہے۔ آج اگر ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو ہمارا مخاطب فرعون سے بڑا کافر نہیں ہوگا، اور ہم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے معاذ اللہ نہیں ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو حکم ہے کہ فرعون کو دعوت دینی ہے تو دعوت نرمی سے دو، تو آج کے دور میں تو بطریقیں اولا نرمی۔ اس لیے جس ممبر و محراب سے سختی ہوتی ہے، نام لے کر تنقید ہوتی ہے، اس سے ہدایت نہیں پھیلتی، جھگڑے پھیلتے ہیں، آپس کے نزاع پھیل جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے خیر خواہی کے جذبے میں مثبت انداز میں سنجیدگی کے ساتھ بات کی جائے۔ تو کہا پیارے ابا جان، آپ کیوں عبادت کرتے ہو جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے؟ یہ بت سن نہیں سکتے یعنی آپ ان کو پکارتے ہو، یہ تو آپ کی پکار نہیں سنتے، بے جان ہے، اور یہ تو آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، آپ ان کی عبادت کر رہے ہو، یہ تو آپ کے کوئی بھی کام نہیں آ سکتے۔ یعنی معبود تو وہ ہونا چاہیے جو عابد کو دیکھے، عابد کی بات سنے اور عابد کے کام بھی آئے، اور یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، پیارے ابا جان یقیناً آ چکا ہے میرے پاس یقینی علم، علم یقینی قطعی علم، بریکٹ میں وحی کا، میرے پاس وحی کا یقینی علم ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، بس آپ میری پیروی کیجئے کہ میں بتلاؤں گا آپ کو سیدھا راستہ، آپ میری پیروی کیجئے کہ میں بتلاؤں گا آپ کو سیدھا راستہ۔ دیکھیں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے والد سے کہا کہ پیارے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے مجھے قطعی علم دیا ہے، وحی کا علم ہے، اور یہ آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وحی کا علم صرف پیغمبر کے پاس ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ میری پیروی کرو، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، پیارے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے، شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ دیکھیں یہاں کہا شیطان کی عبادت نہ کرو، حالانکہ وہ تو شیطان کی عبادت نہیں کر رہے تھے، کس کی؟ بتوں کی عبادت کر رہے تھے، تو یہاں شیطان کا لفظ آیا۔ وجہ یہ ہے کہ غیر اللہ کا پجاری حقیقت میں شیطان کا پجاری ہے، غیر اللہ کا پجاری حقیقت میں شیطان کا پجاری ہے، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے والا حقیقت میں شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرے گا تو وہ شیطان کی مان کر کرتا ہے نا، رحمان کی مانتا تو غیر اللہ کی عبادت نہ کرتا۔ تو جو کوئی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ شیطان کی پیروی میں کرتا ہے، اس لیے وہ گویا اس غیر اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، حقیقت میں شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے یہاں اصل کی طرف نسبت ہے، جو سبب اصلی ہے، یعنی بظاہر تو بت کے سامنے جھک رہے، لیکن بتوں کی عبادت کی طرف انہیں دعوت کس نے دی؟ شیطان نے پھسلایا اور بہکایا شیطان نے، اس لیے اصل کا ذکر کیا اور کہا یقیناً یہ شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ نافرمان کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے خود مہلت لی ہے کہ میں قیامت تک تیرے نیک بندوں کو گمراہ کروں گا، اس لیے اس کی ہدایت کی کوئی امید نہیں۔ باقی جو بھی نافرمان ہو امید ہے توبہ کر دے، تو یہ تو ایسا بدبخت ہے، اس نے اللہ سے مہلت لی ہے کہ میں قیامت تک سب کو گمراہ کروں گا، تو یہ ہدایت پر آنے والا نہیں۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، پیارے ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں چھو نہ لے آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب، کہیں آپ کو نہ چھوئے نہ پہنچے آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب، فتکون للشیطان ولیہ، آپ ہو جاؤ گے شیطان کے دوست، آپ شیطان کے دوست ہو جاؤ گے، یعنی آپ شیطان کی عبادت سے بچو ورنہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں رحمان کی صفت کا ذکر ہے،
کہ اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے بندہ کسی طرح لوٹ کر آ جائے۔ لیکن اگر تم نے زندگی بھر شیطان کی عبادت کی تو پھر وہ رحمان بھی تم پہ پھر رحم نہیں کرے گا، اگر تمہاری موت کفر پہ ہوئی تو اب تمہیں عذاب دے گا، اور اس وقت تم پھر دوست ہوگے شیطان کے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، جواب آزر، والد کا جواب، آزر ان کا والد تھا، کیا تو اعراض کرتا ہے میرے معبودوں سے اے ابراہیم؟ کیا تو اعراض کرتا ہے میرے معبودوں سے اے ابراہیم؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک، اگر تو باز نہ آیا اس سے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، سنسار، پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا، دور ہو جا مجھ سے ہمیشہ کے لیے۔ ملیہ ہمیشہ، مدت دراز، مدت دراز کے لیے تو مجھ سے دور ہو جا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو آزر نے کہا اے ابراہیم تو اعراض کرتا ہے ہمارے معبودوں سے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو مجھ سے دور ہو جا ایک مدت دراز تک، ہمیشہ کے لیے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کتنے پیار سے بات کی تھی، اور والد آزر نے کتنے سخت لہجے میں بات کی۔ یہی فرق ہوتا ہے مومن اور کافر میں، کہ مسلمان کا لب و لہجہ بڑا نرم ہوتا ہے اور کافر کا لب و لہجہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ اور یہی فرق ہوتا ہے ایک داعی میں اور ایک مشرک میں۔ داعی میں اصلاح کا جذبہ ہوتا ہے، مصلح اور مشفق ہوتا ہے، اور جو مقابل ہوتا ہے وہ ضدی اور ہٹ درم ہوتا ہے۔ یہاں بھی انہوں نے پیار سے دعوت دی، باپ نے کیا کہا، اگر تو باز نہیں آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ دو تاکیدیں لائیں، لام بھی تاکید ہے اور ارجمن میں نون بھی تاکید ہے، دو تاکیدیں۔ یہ نہیں کہا قتل کر دوں گا، قتل میں بھی تکلیف ہے، لیکن پتھر مار مار کے مار دو، اس میں تکلیف بہت زیادہ ہے۔ یعنی ایسے پتھر ماروں گا، تو پتھر بھی کوئی غیر نہیں مار رہے، کون؟ باپ۔ کون مار رہا ہے؟ باپ۔ تو معلوم ہوا عقیدہ کیسی چیز ہے کہ انسان جس عقیدے پر ہو جاتا ہے، اگرچہ باطل ہو پھر بھی وہ اس پر مر مٹتا ہے اور اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ تو کہا میں پتھر مار مار کے تجھے ماروں گا اور تو مجھ سے دور ہو جا ایک مدت دراز تک، ہمیشہ کے لیے دور ہو جا، یعنی میرے گھر سے نکل جا، آج کے الفاظ میں گھر سے نکل جا۔ اب آگے ابراہیم علیہ السلام اب چلے گئے، تو یہ بہت بڑا امتحان تھا، باپ کو دعوت دی تو گویا باپ نے گھر سے نکال دیا۔ یہاں پر لفظ لم تنتہی، یہ باب افتعال سے فعل مضارع، باب افتعال سے فعل مضارع، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، واحد مذکر حاضر ہے۔ یہ اصل میں لم تنتہی، اصل میں لم تنتہی ہے، تو لم کی وجہ سے یا ساقط ہو گئی ہے، تو کیا بچا؟ لم تنتہی۔ قال سلام علیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلامتی ہو تجھ پر۔ سأستغفر لک ربی، ان قریب میں مغفرت طلب کروں گا تیرے لیے اپنے رب سے۔ انہ کان بی حفیہ، یقیناً میرا رب نہایت مہربان ہے مجھ پر، میرا رب میرے اوپر نہایت مہربان ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا والد تو نہیں مان رہا اور اتنا ضدی اور مخالف ہے کہ قتل کرنے کے در پہ ہو گیا، گھر سے نکال رہا ہے، اب بھی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا لہجہ بدلا نہیں، بلکہ اب بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ پر سلام ہو۔ یہ سلام متارکت ہے، یہ سلام تحیہ نہیں ہے، متارکت، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں
بھئی کسی سے کوئی بات کہو نہ مانے تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جو آپ کا مذہب ہے، آپ کا عقیدہ، آپ اس پہ رہو۔ تو یہ نہیں کہ اس کو سلام کر رہے ہیں، کافر کو سلام نہیں ہے، سلام صرف مسلمان کے لیے۔ السلام علیکم صرف مومن کے لیے، اس کا معنی تیرے اوپر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں۔ کافر کفر کی حالت میں سلامتی کا مستحق، رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ سلام متارکت ہے، یعنی جب آدمی اعراض کرنا چاہتا ہے اس وقت یہ کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل آدمی آپ سے الجھنے لگے تو کہو بھائی ٹھیک ہے، السلام علیکم، یعنی ٹھیک ہے تو اپنی رائے پر ہو، میں اپنے مذہب پر ہوں۔ تو یہ جدا ہونے کے لیے جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا۔ دیکھو کتنی دل میں محبت ہے کہ بظاہر نصیحت نے فائدہ نہیں دیا، لیکن اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے، اور اللہ تو نہایت مہربان ہے، اللہ سے میں دعا کروں گا۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور دوسری جگہ تو دعا سے منع کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں ایک بات، دنیا میں ہدایت کی دعا تو جائز ہے، اگر کوئی والد یا کوئی اور غیر مسلم ہو اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا اس کی زندگی میں جائز ہے۔ البتہ اگر اس کی موت کفر پر ہو گئی ہو پھر ہدایت کی دعا جائز نہیں۔ اگر کوئی کفر پہ مر گیا تو اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنا یا اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر یا تو مراد زندگی میں دعا ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا اللہ آپ کو ہدایت دے دے، اور موت کے بعد جو دعا ہے وہ جائز نہیں۔ ابتدا میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ وعدہ کیا تھا میں آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن جب وحی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ ان کی موت کفر پہ ہوئی ہے اور یہ ایمان لے کر نہیں آ رہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام اس سے بیزار ہو گئے، تو پھر انہوں نے اپنے والد کے لیے ان کی موت کے بعد دعا نہیں کی۔ سورہ توبہ میں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اپنے والد کے لیے نہیں تھا مگر ایک وعدہ تھا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے والد سے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب یہ واضح ہو گیا کہ ان کا والد اللہ کا دشمن ہے، تَبَرَّأَ مِنْهُ، ابراہیم علیہ السلام اس سے بیزار ہو گئے۔ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بڑے آہوزاری کرنے والے اور بردبار تھے۔ تو سورہ توبہ آیت نمبر 114۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا کہ ان کی موت کفر پر ہے اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے پھر ان کے لیے بخشش سے بیزار ہو گئے، پھر دعا نہیں کی۔ تو یہ بات میں نے عرض کر دی کہ جب موت کفر پہ ہو جائے پھر دعا جائز نہیں۔ تو یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے والد سے میں دعا کروں گا، اس لیے دعا کر رہے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کی موت کفر پر ہے، تو پھر انہوں نے ان کی بخشش کی دعا نہیں کی۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کنارہ کش ہوتا ہوں تم سے اور تم جس کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، میں کنارہ کش ہوتا ہوں تم سے اور تم جس کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں پکارتا ہوں اپنے رب کو۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور امید ہے کہ میں نہیں ہوں گا اپنے رب کو پکار کر محروم، میں اپنے رب کو پکار کر شقیہ محروم نہیں ہوں گا، بدبخت نہیں ہوں گا۔ دیکھیں والد نے کہا تھا نا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، دور ہو جاؤ مجھ سے، تو اب یہ اپنے والد سے کنارہ کش ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر رکھنا نہ چاہے، والد ہو کوئی اور ہو، اور آئے دن لڑائی جھگڑا ہو اور فساد ہو، گھر سے نکلنے کی دھمکیاں دے، تو ایسے وقت میں کنارہ کشی کر لینی چاہیے اور پھر ان کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے ہدایت کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اب ان سے کنارہ کش ہو گئے، تو کہا میں الگ ہوتا ہوں تم سے، جس کی تم عبادت کرتے ہو یعنی بتوں کی، جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو میں ان سے بھی کنارہ کش ہوتا ہوں، اللہ کے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوا ہجرت کرنا
اس ماحول کو، ان افراد کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر کسی ماحول میں عبادت مشکل ہو اور وہاں رہ کر توحید پہ جمنا، سنت کی ترویج مشکل ہو، تو جگہ چھوڑ دینی چاہیے اور ایسی جگہ آدمی چلا جائے جہاں وہ آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، جیسے کہ صحابہ اکرام نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ میں آئے اور اللہ نے وہاں سے پھر دین کی آبیاری کی۔ وَأَدْعُو رَبِّی، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، یعنی میں غیر اللہ کو نہیں پکاروں گا جیسے تم پکارتے ہو، میں اپنے رب کو پکاروں گا، اور امید ہے کہ میرا رب جب بھی میں اسے پکاروں وہ مجھے محروم نہیں کرے گا۔ یعنی تم جس کو پکارتے ہو یہ تو تمہیں محروم کرتے، نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ تمہیں نفع دے سکتے، ان کو تو اپنا بھی نہیں پتہ، یہ تو مکھی بھی اپنے اوپر سے ہٹا نہیں سکتے، یہ بت تو مکھی نہیں ہٹا سکتے، یہ تمہیں کیا نفع دیں گے؟ میں جس رب کو پکارتا ہوں میں محروم نہیں ہوتا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، نتیجہ استقامت جب ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گئے ان سے، کنارہ کش ہو گئے ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے بھی کنارہ کش ہو گئے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے عطا کر دیا انہیں بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ہر ایک کو بنایا نبی، ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، یعنی بیٹا اسحاق بھی نبی اور پوتا بھی نبی، اور پھر پوتے کا بیٹا یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ دیکھیں جب ابراہیم علیہ السلام کنارہ کش ہو گئے اپنے والد سے اور اسی طرح جس کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے، تو اب یہ چلے گئے، ہجرت کر کے نکلے، تو اب گھر سے دوری بھی تھی، والد سے دوری، ماحول سے دوری، جہاں بچپن لڑکپن گزر رہا تھا وہاں سے دور ہو گئے، تو ایک طبی طور پر انسان پہ گراں ہوتا ہے اپنے آبا و اجداد کو اور اپنے وطن مألوف کو چھوڑنا۔ اب جو کام انسان اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اللہ نے کہا تم نے میرے لیے ان کو چھوڑا، میں تمہیں اب جو دوں گا ان سے بہتر چیز تمہیں دوں گا، تمہیں ایسا بیٹا دوں گا اسحاق، وہ بھی پیغمبر ہوگا، اس کا جو بیٹا ہوگا یعقوب وہ بھی پیغمبر ہوگا، اس کا بیٹا یوسف وہ بھی پیغمبر ہوگا۔ تو دیکھیں انہوں نے چھوڑا، اللہ نے بہترین بدلہ دیا۔ تو جو انسان اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے بہتر بدلہ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو کہا تم نے ان کو چھوڑا تو اب تم یعنی وہاں جاؤ گے تو تنہائی نہیں ہوگی، تو ہم تمہیں ایسی نیک صالح اولاد دے دیں گے جن کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ وہاں تو بتوں کو دیکھ کر تمہیں غصہ آ رہا ہے، موحد آدمی کہاں اس ماحول میں رہ سکتا ہے، تو ہم اب تمہیں ایسی اولاد دیں گے جن کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، تم خوش ہوں گے۔ یہاں جب اسحاق کے بعد یعقوب کا تذکرہ کر کے اشارہ کیا ہم تمہیں عمر بھی لمبی دیں گے، کہ تمہاری زندگی میں تمہارا یہ بیٹا بھی ہو جائے گا، یعنی عمر بھی کیا ہوگی؟ دراز ہوگی، تو نام بھی تمہارا ذکر خیر کے ساتھ باقی رہے گا، عمر میں بھی اللہ برکت دے گا۔ اور پھر کہا ایسا بیٹا نہیں دے رہا جو صرف فرما بردار ہے، وہ دوں گا جو سب نبی ہوں گے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، تو سب سے بڑی عظمت کیا ہے؟ نبوت ہے، تو ہم نبی بنائیں گے ان کو۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے نوازا انہیں اپنی رحمت سے، ہم نے اپنی رحمت میں سے ان کو عطا کیا، نوازا، رحمت کمالات، ہم نے انہیں کمالات دیے۔ کمالات کیا؟ نبوت اور علم و حکمت، نبوت اور علم و حکمت ہم نے انہیں عطا کیے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے کر دی ان کے لیے سچائی کی زبان بلند۔ لغوی ترجمہ لکھیں، ہم نے کر دی ان کے لیے سچائی کی زبان بلند، بریکٹ میں نیک نامی، نیک نامی، یعنی اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے سچائی کی زبان بلند کر دی، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ہم نے ان کی نیک نامی اور ان کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیا، عزت ان کی ہم نے بڑھا دی۔ دیکھو لغوی معنی ہے لسان صدق، سچائی کی زبان، سچائی کی زبان بلند کر دی، یعنی ہم نے لوگوں کی زبان پر ان کی عزت کو
ان کے مقام کو، نیک نامی کو بلند کر دیا۔ دیکھیں کتنی بڑی عزت ہے نا۔ آج ابراہیم علیہ السلام دنیا سے گئے، ہزاروں سال ہو گئے، لیکن آج تک ان کا نام عزت کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جب کوئی نام لیتا ہے علیہ السلام، ان پر کیا ہو؟ سلامتیوں۔ تو اللہ نے انہیں کتنی عزتیں دی، نیک نامی کے ساتھ ان کا تذکرہ باقی رکھا۔ تو والد گیا ہے لیکن آج اس کو کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے، آزر کو، بات سمجھ گئے، لیکن ان کا تذکرہ باقی ہے۔ تو یہ اللہ نے دو چیزیں دے دی، دین کی خاطر چھوڑا سب کو، تو اللہ نے اولاد بھی دی انبیاء کی صورت میں، اور اللہ نے سب کے تذکرے کو بھی ہمیشہ باقی رکھا۔ اس لیے میں نے کہا بریکٹ میں کیا لکھنا ہے؟ نیک نامی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، دلیل نقلی نمبر 4، اور آپ ذکر کیجئے اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا۔ کتاب یعنی قرآن کریم، ذکر کیجئے مراد لوگوں کے سامنے آپ بیان کیجئے۔ ذکر تو اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ یقیناً انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام مخلص، چنے ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہوتے ہیں سب اللہ کے برگزیدہ اور منتخب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ سب کا چناؤ کرتا ہے، چن کر اللہ انہیں بناتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں دنیا میں کسی کے پاس ہے کوئی عہدہ ہے، رشوت دے دی وہ سیٹ مل گئی، پیسے دے دیے ڈگری اس کو تھما دی۔ تو ہمارے ہاں ڈگریاں بھی بکتی ہیں، سیٹیں بھی بکتی ہیں، کرسیاں بھی بکتی ہیں۔ اللہ کے ہاں انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رسولوں کا بھی انتخاب کرتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں ہو چاہے فرشتوں میں ہو۔ فرشتوں میں بھی اللہ جس کو قاصد بنائے گا، انسانوں میں بھی بنائے گا تو انتخاب کر کے بنائے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندے تھے، اور آگے رسول اور نبی تھے۔ دیکھیں نبی کا لفظ ویسے استعمال ہوتا ہے اس کے لیے جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو، وہ نبی ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی شریعت دی جائے، اور کبھی یہ نئی شریعت رسول کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس کو نئی شریعت ملی، اور کبھی یہ کہ جن کی طرف بھیجے گئے مرسل الیہم ان کے اعتبار سے وہ رسول ہوتا ہے۔ یہ وضاحت اس لیے عرض کر رہا ہوں، آگے بات آئے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام بھی کانا رسول نبی، رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اب اسماعیل علیہ السلام نبی تو ہیں، ان پر وحی آتی تھی، تو رسول کس اعتبار سے کہا گیا؟ حالانکہ ان کو تو نئی شریعت نہیں ملی، موسیٰ علیہ السلام کو تو نئی شریعت ملی، کتاب ملی تورات، اسماعیل علیہ السلام کو تو نہیں ملی، تو انہیں رسول اور نبی کیسے کہا؟ تو میں نے یہ بات عرض کی، نبی وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور عموماً وہ پہلی جو شریعت ہوتی ہے سابقہ، ان شریعت کے احکامات کو لے کر آتا ہے، اس پر جدید اور نئی شریعت، نئی کتاب نازل نہیں ہوتی۔ اور رسول جو ہوتا ہے وہ ہے جس پر نئی شریعت یا نئی کتاب آئے۔ اب یہ عام ہے، یا تو اس پر نئی شریعت آئے اس کے اعتبار سے، یا جن کی طرف بھیجا گیا ان کے اعتبار سے وہ رسول ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام میں تو دونوں باتیں، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اللہ نے نئی شریعت اور نئی کتاب دی۔ اور اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، اور رسول اس اعتبار سے اگرچہ اپنے والد کی شریعت لے کر آئے، لیکن چونکہ جس قوم کی طرف آئے وہ قوم تھی قبیلہ جرہم، اور قبیلہ جرہم کے اعتبار سے وہ رسول تھے، ان تک پہلی شریعت نہیں پہنچی تھی۔ بات سمجھ رہے؟ اس صورت میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا اگر رسول کی تعریف کو یوں رکھا جائے کہ جسے نئی شریعت دی گئی ہو یا جس کی طرف بھیجا گیا اس اعتبار سے وہ رسول ہو۔ تو اسماعیل علیہ السلام قبیلہ جرہم کی طرف آئے تھے، تو ان کی طرف پہلے کوئی شریعت نہیں آئی تھی، اس اعتبار سے اسماعیل علیہ السلام کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا طور پہاڑ کے دائیں جانب سے، طور پہاڑ کے دائیں جانب سے۔ لکھیں یہ ایمن جو ہے نا یہ جانب کی صفت ہے، یہ طور کی صفت نہیں ہے بلکہ جانب، یعنی ہم نے طور پہاڑ کے دائیں جانب سے انہیں پکارا۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا،
اور ہم نے قریب کیا اسے مناجات میں، اپنے ساتھ مناجات میں، سرگوشی میں ہم نے قریب کیا۔ دیکھیں یہاں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پکارا طور پہاڑ کے دائیں جانب تو دونوں ٹھیک ہیں، دائیں اور بائیں، لیکن انتخاب کس کا کیا؟ دائیں کا۔ تو معلوم ہوا دائیں جہت، دائیں طرف اللہ کو زیادہ پسند ہے، اور کہا ہم نے ان کو قریب کیا سرگوشی میں۔ تو یہ اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے نا، اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، اللہ نے ان کو بہت قریب کیا اپنے۔ تو یہ مقام ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام میں کسی کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے عطا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے اپنی رحمت میں سے ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر، ہم نے عطا کیا اپنی رحمت میں سے کہ ہم نے ان کے بھائی ہارون کو ہم نے نبی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ تم جا کر فرعون کو اور ان کو دعوت دو، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اٹھایا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو داڑھی سے پکڑ کے کھینچا بچپن میں، تو اس سے معلوم ہوا اس دور کے فرعون کی بھی داڑھی تھی۔ تو اب جب کھینچا تو فرعون کہنے لگا لگتا یہی وہ بچہ ہے، یہ تو ابھی سے میری داڑھی کھینچ رہا ہے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا یہ تو بچہ ہے، اس کو تو نہیں معلوم، اس کے سامنے جو بھی رکھو گے تو یہ ہر چیز کو کھینچ لے گا۔ تو اب اس نے آزمانے کے لیے کیا کیا، ایک پلیٹ میں انگارے ڈال دیے اور ایک میں پھول ڈال دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، اس کی طرف رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جا رہا تھا پھولوں کی طرف، لیکن جبرائیل امین نے ان کا ہاتھ انگار کی طرف کر دیا، تو انہوں نے وہ ایک انگارہ اٹھا کر بچپن میں منہ میں ڈال دیا تھا، جس سے زبان میں لکنت ہو گئی تھی۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ تو میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور اے اللہ تو میری زبان کی گرہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھیں۔ یعنی جب زبان میں لکنت ہوگی، میں اٹکوں گا تو وہ میری بات سمجھ نہیں سکیں گے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور اے اللہ تو میرے اہل میں سے ایک کو وزیر بنا، یعنی میرے ساتھ شریک کر، اور وہ اہل ہارون اخی، وہ میرا بھائی ہارون ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہارون اخی اشدد بہ ازری، میری کمر مضبوط ہو جائے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس کو میرے ساتھ میرے معاملے میں شریک کر۔ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ تو یہ بہت بڑا مرتبہ ہے نا، کسی کی درخواست پر اللہ کسی کو نبی بنائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، یا اللہ تو میرے بھائی کو کیا عطا فرما، نبوت عطا فرما، شریک کر۔ جملہ کیا کہا، میری کمر مضبوط ہو۔ تو جس کے بھائی ہوتے ہیں ان کی کمر مضبوط ہوتی، جس کے بھائی ہوتے ہیں ان کی کمر مضبوط ہوتی ہے کہ مشکل موقع پر وہ کام آتے ہیں۔ باقی تو جو ہوتے ہیں وہ مفاد تک ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں۔ جب تک آپ کے پاس کرسی دولت پیسہ ہے وہ آپ کی چمچگیری کریں گے، اور جب یہ چلی گئی تو وہ آپ کو سلام بھی نہیں کریں گے۔ لیکن جو بھائی ہوتا ہے خونی رشتہ، وہ ہر مشکل موقع پر کام آتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا بھائی جس کے ہوں تو اس کی کمر مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا، ہارون علیہ السلام دیا۔ تو یہ ان کی خواہش پر اللہ نے دیا، اور انہیں نبوت اللہ نے عطا کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، دلیل نقلی نمبر 5، اور آپ تذکرہ کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یقیناً وہ سچے پیغمبر تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ وعدے کے سچے تھے۔ اب یہاں وعدے کے سچے تو تمام انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، لیکن خصوصیت سے ان کا تذکرہ تفسیر مظہری میں ہے۔ یہ تو جیسے انہوں نے وعدہ کیا تھا نا اپنے والد سے کہ آپ مجھے ذبح کرو، تو لیکن آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، تو یہ اس وعدے میں پورا ہوئے تھے۔ والد نے ان کو باندھا، لٹایا، ذبح کرنے لگے، لیکن انہوں نے اف بھی
نہیں کی، وعدے کے کیا تھے؟ سچے تھے۔ اور یا یہ کہ انہوں نے وعدہ کیا ایک شخص سے تو 3 دن تک یہ انتظار کرتے رہے، وہ شخص نہیں آیا لیکن پھر بھی یہ وہاں کھڑے اس کا انتظار کرتے رہے، تو یہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ رسول اور نبی تھے تو میں نے وضاحت عرض کر دی، نبی اس اعتبار سے کہ ان پر وحی آتی تھی، اور رسول اس اعتبار سے کہ جس قوم کی طرف گئے اس قوم کے لیے وہ شریعت نہیں تھی، اگرچہ انہیں تو سابقہ شریعت ملی لیکن جس قوم کے لیے گئے تو وہ قوم کے پاس وہ شریعت پہلے نہیں پہنچی تھی، قبیلہ جرہم، اس اعتبار سے ان کو رسول فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، دلیل نقلی نمبر 6۔ اور آپ تذکرہ کیجئے کتاب یعنی قرآن میں ادریس علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ بھی اللہ کے نہایت سچے پیغمبر تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں رفعت دے کر ایک بلند مقام عطا کیا، ہم نے انہیں رفعت دے کر ایک بلند مقام عطا کیا۔ لفظی ترجمہ بنتا ہے وَرَفَعْنَاهُ، اور ہم نے اونچا کر دیا، مَكَانًا عَلِيًّا، ان کا مرتبہ، ہم نے ان کا درجہ اور مرتبہ نہایت اونچا کر دیا۔ دیکھیں یہاں ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، اور سب سے پہلے سلائی انہوں نے ایجاد کی، اسلحہ انہوں نے ایجاد کیا، لکھنا پڑھنا انہوں نے ایجاد کیا، اور دشمن کے مقابلے میں ہتھیار انہوں نے ایجاد کیے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں رفعت دے کر بلند مقام دیا، تو بریکٹ میں لکھیں مراد نبوت اور رسالت ہے۔ نبوت اور رسالت اور کمالات مراد ہیں کہ ہم نے ان کو اونچا درجہ دیا تھا۔ یہ جو بعض روایات میں آ رہا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے اور وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، تو وہ تمام روایات سند کے اعتبار سے نہایت کمزور ہیں۔ ان تمام روایات پر کلام ہے، اس لیے یہاں پر اونچا کرنا مراد نبوت اور رسالت عطا کرنا ہے کہ ہم نے رسالت میں اونچا مقام دیا۔ یہاں مراد یہ نہیں کہ حصی طور پر اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اس لیے کہ زندہ اٹھایا جانا ہے وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے کہ جو نصوص قطعیہ اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ہیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا تمام روایات میں نکارت ہے، یعنی اکثر روایات ایسی ہیں جو منکر ہیں، غریب روایات ہیں، سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہیں۔ تو یہاں جو اونچا کرنا ہے مراد کمالات میں، اللہ نے جو کمالات عطا کیے، نبوت عطا کی، اس میں اللہ نے ان کو اونچا کیا۔ اولئک الذین انعم اللہ، ثمرہ قصص، اور یقیناً یہ سب وہ ہیں کہ اللہ نے انعام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے ان پر، من النبیین، جو نبیوں میں سے ہیں، من ذریت آدم، جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وممن حملنا مع نوح، من تبعیضیہ ہے، اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ ہم نے سوار کیا انہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، من تبعیضیہ ہے، اور بعض وہ ہیں جو ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور بعض وہ ہیں جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وممن ہدینا واجتبینا، اور بعض وہ ہیں کہ جن کی ہم نے رہنمائی کی اور جن کو ہم نے چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر رحمان کی آیات، خروا سجدا و بکیا، گر پڑتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام پر انعام کیا تھا۔ اب بعض وہ ہیں من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، نیچے لکھیں سب کے سب پیغمبر کس کی اولاد میں سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور پھر آگے من تبعیضیہ، بعض ایسے ہیں کہ ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد میں وہ آئے، نوح علیہ السلام کی اولاد میں وہ پیغمبر آئے۔
اب دیکھیں نوح علیہ السلام کی اولاد جو آگے چلی، ان میں جو پیغمبر آئے، ان پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اور انہی کے پھر اولاد بھی انہی پیغمبروں میں سے ہے۔ اور پھر آگے وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آگے اللہ نے اسحاق، اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام۔ تو ان سب کو ہم نے پیدا کیا، اور یہ سب وہ تھے کہ ہم نے سب کو ہدایت دی اور ہم نے سب کو چن لیا۔ اور جب بھی ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں سب گر پڑتے ہیں سجدے میں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی حالت یہ ہے کہ ان میں عاجزی، تواضع، بندگی بہت ہوتی ہے۔ جب بھی رحمان کا تذکرہ سنتے ہیں ان میں اکڑ، غرور، تکبر نہیں ہوتا، سب سجدے میں بے اختیار گر پڑتے ہیں۔ خرو بے اختیار، یعنی ایسا اثر ہوتا ہے ان پر، بے اختیار سجدے میں گر پڑتے ہیں اور وہ بکی یا اور روتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن